جتنا جو قریب ہوگا اتنا ہی فرما بردار ہوگا. قربت کہاں سے ملتی ہے؟ معرفت سے. معرفت علم ہے، علم فکر ہے، فکر حرکت ہے، حرکت ارادہ ہے، ارادہ وجود ہے. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اطاعت قربت سے ہے. اللہ کہتا ہے انی قریب، میں تجھ سے قریب ہوں. کہاں قریب ہے؟ دکھتا ہے. یعنی قربت سے مراد یہ ہے کہ جتنی اطاعت کرتے جاؤ گے اتنی ہم تمہاری معرفت کے دریچے کھولتے جائیں گے. یہ جو قربت ہے نا ہماری آپ کی، یہ قربت جسمانی ہے. توجہ فرمائیں. وہ قربت روحانی اور ربانی ہے. قربت جسمانی سے مراد ہے کہ آپ جتنا جس سے قریب ہو جائیں گے جسم قریب ہوگا. یہ ایک قربت الگ ہے. ایک قربت روحانی ہے کہ جتنا آپ عملیات میں پڑھیں گے، جتنا تقوی پرہیزگاری اختیار کریں گے، آپ کا دل و دماغ مضبوط ہو جائے گا، آپ دنیا سے بیزار ہو جائیں گے. یہ بھی ایک قربت ہے. لیکن قربت ربانی سوا اہل بیت کے کسی کے پاس نہیں ہے. میں توجہ فرمائیں. کیوں؟ اس سے کہ جب اہل بیت نے اپنی قربت کو بتایا تو یہی کہا ہے کہ پوچھا گیا، کسی شخص نے، ایک دہریے نے مولائے کائنات سے پوچھا آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ کہاں؟ کہا اسے دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہیں؟ کہاں دیکھا ہے؟ میں توجہ فرمائیے. ہم بغیر خدا کو دیکھے عبادت نہیں کرتے. اس نے کہا آپ تو کہتے ہیں آپ کا خدا دکھتا نہیں ہے. کہا جو آنکھ سے دکھ جائے وہ خدا نہیں ہے. ایک بار اور بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ. جو آنکھ سے دکھ جائے وہ خدا نہیں ہے. پھر کس سے دکھتا ہے؟ کہا یہ نہ سوچنا کہ میری آنکھوں سے خدا دکھتا نہیں، اپنی معرفت کی بصیرت سے خدا کو دیکھ کے قریب ہوں. میں توجہ فرمائیے. اب یہاں پر فلسفی بڑی عظیم گفتگو ہے، اور اسی مولائے کائنات کے قول کی تصدیق رسول کا وہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اطاعت کا مفہوم یہ اہل بیت نے بتایا کہ جہاں حساسیت سلب ہو جائے، توجہ فرمائیں، جہاں وجود ٹھہر جائے. اسی لیے تو کہا تھا کہ جب مولائے کائنات کے پاؤں میں تیر لگا، یہ نہ کہا کہ جب آرام کر رہے ہو تو نکال لینا. توجہ فرمائیں. یہ نہ کہا کہ آرام کرے تو نکال لینا، یہ نہ کہا کہ یہاں رہے تو نکال لینا. کیا کہا؟ جب علی نماز میں چلے جائیں تو تیر نکال لینا. اس سے کہ وہ اتنا خدا سے قریب ہے جہاں حساسیت ختم ہو جاتی ہے، ارادہ ٹھہر جاتا ہے. جہاں ارادہ ٹھہر جائے، جہاں حساسیت فوت ہو جائے، اس قربت کی بلندی کا نام اطاعت ہے. ورنہ آپ انصاف سے بتا، علی کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھیے، نماز حاجت 2 رکعت پڑھیے تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. علی کو کیا بھائی علی کو نماز حاجت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو حلال مشکل کشا ہے، جو مشکلات کے حلال ہے، وہ اسے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیوں نماز پڑھتے تھے؟ تاکہ اطاعت کا مفہوم اپنے چاہنے والوں کے ذہنوں میں پہنچائیں کہ نماز سر کو سجدے میں رکھ کے اٹھانے کا نام نہیں ہے، لطف اطاعت کو حاصل کرنے کا نام ہے. بھائی صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. دیکھیں اس گفتگو کی شاید آپ عادی نہیں اور یہ عادی بنانا پڑے گا. اس گفتگو کی آپ عادی بنیے کہ بڑے عظیم جملے ہیں یہ. اطاعت کا لطف حاصل کرنے کے لیے اللہ نے نماز رکھی، ورنہ اسے بادشاہت نہیں بنوانی اپنی. کہ اطاعت سمجھو، نماز میں تیر نکالو. علی کے پاؤں سے تیر نکلا، احساس ہوا؟ وہ تیر احساس نہیں ہوا. اس روایت کے اوپر توجہ فرمائیں، دشمنان اہلی نے اور دشمنان اہل بیت نے اور کمزور عقیدے والوں نے اعتراض کیا، کیسے ممکن ہے کہ تیر نکل جائے اور احساس نہ ہو؟ بس اس اطاعت پر اللہ نے اپنے قرآن سے مہر لگا دی.
کہ اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ علی پر کہیں اعتراض ہو جائے. بھائی توجہ فرمائیں. مہر کیسے لگائی؟ بات بہت عظیم ہے, سنی ہوئی باتیں. مہر کیسے لگائی؟ رسول نے کہا نماز میں تیر نکالو. نماز میں تیر نکل گیا. پوچھا گیا مولا تیر نکلا تو آپ کو تکلیف نہ ہوئی؟ کہا تکلیف کیسے ہوتی, اطاعت کی بلندیوں پر تھا. توجہ فرمائیں. حسن جمال خدا میں محو تھا, اس کی برکات اور اس کی نعمات کو احسا کر رہا تھا, اس کے ارادے کو سمجھ رہا تھا, اس کی مرضی کے مطابق تھا, اس کی بندگی میں تھا. وہ میرا خدا ہے, اس سے میں قریب ہوں, اسے میں جانتا ہوں, اسے میں پہچانتا ہوں. اس کے سامنے دنیا کی تکلیف کچھ نہیں ہے. جہاں احساسات ختم ہو جائیں, جہاں ارادہ کنٹرول کر لیا جائے, ہائے ہائے, جہاں آنکھیں خیرہ ہو جائیں, جہاں قلب منور ہو جائے, جہاں کائنات ٹھہر جائے, اس معرفت کو علی کی معرفت کہتے ہیں. ورنہ مذاق نہیں تھا تیر نکالنا. کہاں اس کی مثال ہے؟ کہاں اللہ نے اس کی مثال قرآن میں رکھی. اب یہ سارے جملے کو دو جملوں میں سمیٹ دیتے ہیں. کہاں رکھی؟ کہ اللہ نے جب یوسف کا واقعہ بیان کیا تو اسے واقعہ بیان کر کے تمہارا دل بہلانا تھوڑی تھا. اگر اللہ کو قصے کہانی کہنے ہوتے تو بہت اچھے اچھے قصے کہانی کہلواتا. یہ یوسف کا واقعہ رکھا ہی علی کی معرفت کے لیے ہے. کون سا واقعہ؟ جب زلیخا کی سہیلیوں نے کہا یوسف کہ کہاں تم ملکہ ہو, کہاں غلام کے چکر میں ہو, تو زلیخا نے کہا دیکھو گے جہاں پہ ارادہ ٹھہر جائے, جہاں پہ احساسات فوت ہو جائیں, جہاں پہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں. بھائی توجہ فرمائیں. کا دیکھنا ہے کہ اپنے ہاتھوں میں لیمو اور چاقو لے لو, پردہ ہٹائیں گے, لیمو کو چاقو سے کاٹ دینا, سمجھ میں آ جائے گا کہ قربت کیا ہے. ہائے ہائے توجہ فرمائیں. سمجھ میں آ جائے گا کہ قربت کیا ہے. یوسف کے چہرے سے پردہ ہٹا. تاریخ کیا کہتی ہے کہ انگلیاں کاٹ لی, لیمو نہیں کٹا, لیکن اپنے ہاتھوں سے انگلیاں کاٹنے والوں کو یہ احساس نہ ہوا. ہائے ہائے توجہ فرمائیں. اپنے ہاتھوں سے انگلیاں کاٹنے والوں کو احساس نہ ہوا اور انگلیاں کٹ گئی. بھلا کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے ہاتھوں سے ہاتھ کاٹ لے اور اسے احساس نہ ہو؟ تو پورا مجمع یہ کہے گا. علماء اہل سنت نے اپنی 12 تفسیروں میں لکھا چونکہ وہ زلیخا کی سہیلیاں یوسف کے جمال میں اتنا مہو ہو گئی, ارادہ سلب ہو گیا, حساسیت ختم ہو گئی, لہذا ہاتھ کٹ گیا اور احساس نہ ہوا. تو جب یوسف کے جمال میں اتنی طاقت ہے تو جو خالق یوسف ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اطاعت ہماری آپ کی نہیں. 2 دن نماز پڑھا, غصہ ہوا, چھوڑ دیا. نہیں, علی کو آپ بتائیے, انصاف سے بتائیے. نماز پڑھنے کی واجب تو تھی, اس لیے پڑھ دو, الگ بات ہے. نماز جو ہم پڑھتے ہیں, نماز پڑھ لو. نماز روزہ تو کرتے نہیں ہو تو کہاں سے اللہ قبول کرے گا؟ کہتے ہیں نا نماز روزہ تو کبھی آتے نہیں, تو تمہیں دعا تعویذ کہاں سے کرے گی؟ تو علی کو اس زاویے میں کہہ رہا ہوں میں. نعوذ باللہ میں نماز کی توہین نہیں کر رہا ہوں, خدا لعنت کرے اس پر جو نماز کی توہین کرے. اہل بیت کا شعائر ہے نماز, شاعر الہیہ میں نماز ہے. بندگی کی ناز, بندگی کا راز ہے, بندگی کا ناز ہے. آل محمد نے اپنے کو نماز گزاروں میں شامل کیا, وہ مرتبہ ہے, اس پر میں بحث نہیں کر رہا ہوں. بحث کر رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت لی کرتے تھے, تو ان کی عبادت اور ان کی اطاعت کا عنوان اور ہے اور ہماری اطاعت کا عنوان اور ہے. اس لیے ہم نے مفہوم اطاعت رکھا ہے. اہل بیت کی اطاعت کا مفہوم کیا ہے؟ سوال ہوا مولا علی کے برابر ہیں بہت سے لوگ. کہاں برابر ہیں؟ دیکھیے توجہ فرمائیے. نہیں برابر ہیں, وہ ایک شخص کہہ رہا تھا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ پر علی میں ہمیں کیا فرق ہے؟ آج کے دور کے لیے شاید بات 1400 سال پہلے کہی ہے. بڑی بہت عظیم گفتگو ہے.
اے کاش میں اس گفتگو کو سمجھا جاؤں اور آپ کا حق ادا کر سکوں. ایک یہ بات ہے بھائی، جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں، کمیل ابن زیاد بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ ابھی شام میں یہ کہا کہ علی سب کے برابر ہے. برابر کیسے؟ کہا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے. صبح کی 2 رکعت وہ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں. یہ تو کوئی ملا بھی ممبر میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہے. ظہر کی 8 رکعت 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت. وہ 5 رکعت تو علی نہیں پڑھتے نا نماز. تو جیسے علی نماز پڑھتے ہیں ویسے میں پڑھتا ہوں. پھر ہم میں علی میں فرق کیا ہے؟ اول من قاس فہو ابلیس. جو اپنے فعل پہ علی کو قیاس کرے وہی ابلیس ہے. ہائے ہائے. مولائے کائنات نے کہا یہ قیاس کر رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا تم نے ہماری نماز کو اپنی جیسا سمجھا ہے. توجہ فرمایا. نماز کو اپنے جیسا سمجھا ہے. کہا کیوں؟ کہا دنیا جب نماز پڑھتی ہے، ہمارے استاد کہتے ہیں جب تمہاری گاڑی کی چابی غائب ہو جائے کوئی چیز تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ، فوراً یاد آ جائے گا. فوراً یاد آئے گا. ہاں چابی وہاں رکھی تاکہ تمہارا ذہن شیطان جو ہے وسواس کر کے موڑ دیتا ہے تاکہ تمہاری عبادت میں خلل پڑ جائے، خضوع و خشوع میں خلل آ جائے. بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ بیوی سبزی کے لیے بیٹھی ہیں کھانا پکانے کے لیے، ڈانٹ کے ڈر سے جلدی سے نماز پڑھیں گی، نماز قضا نہ ہو جائے، اور یہ بھی کہ کیا لانا، بھنڈی لانی، بیگن لانے، آلو لانے. یہ تمہاری جیسی نماز علی کی نہیں ہے. علی مقام اطاعت میں ہے. ہے توجہ فرمائیں. مقام اطاعت یہ ہے کہ جہاں ارادہ ختم ہو جائے، جہاں نفس پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا رہے، جہاں گفتگو میں کوئی فاصلہ نہ رہے. ارے کہاں ہیں آپ؟ جہاں آواز کو اس طرح سے سن رہا ہو جیسے راز بیان کیا جاتا ہے. کہا میں اللہ کے رازوں میں سے ہوں. میں نماز پڑھتا ہوں جیسے اللہ سے راز بیان کر رہا ہوں. راز و نیاز کی بات میں شور نہیں ہوتا، بڑے چپکے سے بات ہوتی ہے، بڑی تنہائی میں بات ہوتی ہے تاکہ تیسرا سننے نہ پائے. میں توجہ فرمائے. تو ہماری عبادت میں نہ جوڑو. کہا کیسے؟ پہلا سوال یہ، مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہے، کسی سائل نے سوال کیا. میں یہ واقعہ سن لیجئے پھر قرآن آگے بڑھ کے. یہ جو آیت آئی نا علی کی شان میں، بہت سے علی کا ہر فعل آیت اترنے کے قابل تھا. بھائی علی کا ہر فعل آیت اترنے کے قابل تھا، لیکن انگوٹھی جو حالت رکوع میں دیا، اس پر اللہ نے آیت کیوں نازل کی؟ تاکہ لوگ اطاعت کا مفہوم سمجھیں. کہ علی جب نماز میں ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ ہائے ہائے. علی جب نماز میں ہوتے ہیں تو کہاں ہوتے ہیں؟ اب آئیے اگر سوال کر لیں اور علی جواب نہ دیتے تو قیامت تک جواب نہ ملتا. اس نے سوال کیا نا، اور عجیب فقیر ہے، حالت نماز میں سوال کر رہا ہے. دوسرے کتنے بے وقوف آدمی، نماز ختم ہو نکلے تب تو پیسے ملیں گے. یہ حالت نماز میں سوال کروایا گیا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں اطاعت علی کا مفہوم آ جائے. سوال کیا ہے کو جو اللہ کی راہ میں دے، کچھ نہ ملا نا، چلا گیا. پوچھا مولا پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ علی کے در پہ کوئی آیا ہے اور خالی ہاتھ جا رہا ہے. علی نے مسکرا کے کہا نماز کے عالم میں آیا ہے. توجہ فرمائیں. پھر کیا ہوا؟ چلے گئے. نہیں دیا، کچھ بھی نہیں ملا. حضرت علی نے کوئی اشارہ نہیں کیا پہلی بار میں. پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار تو گواہ رہنا، میں تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں. اب جو واپس آیا تو ہاتھ ہلایا اور انگوٹھی دے دی. پہلی بار میں کیوں نہیں دی؟ بھائی آپ کہاں ہیں؟ آپ پہنچ جائیں بات تک. پہلی بار میں علی نے انگوٹھی کیوں نہیں دی؟ پہلی بار میں بھی تو سن رہے تھے. علی نے انگوٹھی پہلی بار میں کیوں نہیں دی؟ کہا جہاں پہ ارادہ ختم ہو جائے، جہاں پہ سکوت آ جائے، جہاں پہ قریب ہو جائے. اس نے یہاں مانگا، میں یہاں تھا ہی نہیں. جب اس نے خدا کی بارگاہ میں آواز دی، خدا گواہ ہے میں تیری بارگاہ سے واپس جا رہا ہوں، میں وہاں موجود تھا.
میں وہاں موجود تھا، اس نے وہاں مانگا، میں نے اشارہ کر دیا. اب یہ بات ہمارے موضوع تھوڑا ہٹ کے فضائل سن لیجئے. اشارہ کیا تو اس نے دیکھا کیسے؟ بھائی نماز میں اکیلے علی تو کھڑے نہیں تھے، بڑے بڑے غنی کھڑے تھے، بڑے بڑے دھرندر کھڑے تھے. دلی کے زبان دھرندر کہتے ہیں، بڑے بڑے دھرندر، زبانی خرچ کرنے والے، سخی بننے والے سب کھڑے تھے. فقیر نے دیکھا کیسے؟ یہ کمیل ابن زیاد سوال کرے. مولا نے پلٹ کے کہا فقیر تھا لیکن اتنا باشعور تھا، جانتا تھا کہ مدینے میں زکات دینے والا کون ہے اور زکات کھانے والے کون ہیں. مل جل کے آواز بلند صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. بھائی فقیر مسجد کے دروازے پر تھا نا، کیمرہ تھوڑی تھا اس وقت کہ کیمرے سے دیکھ لے. مولائے کائنات رسول کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، رسول کے پیچھے ہی کھڑے ہوتے، ادھر ادھر نہیں، چونکہ رسول کے پیچھے وہی رہے گا جو بلا فصل ہے. امامت رسول اللہ فرماتے تھے پشت پر صرف ولی ہوتے تھے، پشت پر کوئی فاصلہ نہیں ہوتا تھا. تو اور بھی تو لوگ ہوں گے، 4 صفحے لگ جائیں تو آگے والا دکھتا کہاں سے؟ لیکن فقیر کو پتا تھا کہ سارے زکات کھانے والے ہیں، زکات دینے والا بس ایک ہے. انگلی لیے انگوٹھی اتاری چلے گا. اللہ نے آیت نازل کر دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول ولی، وہ جو مومن ہے، وہ جو نماز قائم کرتا ہے، وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. یہ آیت کے نازل ہونے کو صرف اللہ بتانا چاہتا تھا کہ علی کی اطاعت کا مقام دیکھو. اب دوسرے لوگوں کو پریشانی ہو گئی، کہنے لگے بھائی چلو فقیر لائے کرائے کا. کھڑے ہوئے، کہا جیسے میں رکوع میں جاؤں ہاتھ بڑھاؤں انگوٹھی تال لینا. انگوٹھی آیت آئی، بھائی انہوں نے بھی تو صدقہ دیا ہوگا. شریعت کہتی ہے کہ کسی کے دل میں آپ تھوڑی بیٹھے ہیں، ظاہر کو دیکھیے. چلیے میں ظاہر کو دیکھتا ہوں. بیچارے آئے، نماز پڑھی، انگوٹھی دی نا فقیر کو. آیت کیوں نہیں آئی؟ ارے آپ سست نہ رہیں، میرے ساتھ چلیں. آیت کیوں نہیں آئی؟ بس یہیں پر میرا موضوع ثابت ہوا. اس لیے کہ یہ مقام اطاعت میں نہیں ہے. وہ علی مقام اطاعت میں تھا. جو مقام اطاعت میں ہوتا ہے مرتبہ اسے ملتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جو مقام اطاعت میں ہوتا ہے شرف اسے ملتا ہے. اللہ نے شاید علی کے مقام اطاعت کو بچانے کے لیے یہ واقعہ پیش کیا. اس آیت کو اتار دے. علی کا ہر عمل قابل آیت ہے، ہر عمل. لیکن عمل کو چنا کیوں؟ جہاں پہ معرفت نظر آئے، جہاں پہ دنیا یہ محسوس کرے کہ علی اللہ سے کتنا قریب ہے. یہ اطاعت خدا ہے. اطاعت رسول کیا ہے بھائی؟ خدا